اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سائمین و سائمات، آپ سب کی خدمت میں میرا محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو درود پاک کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی جو کہ حدیث کی روشنی میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن قیامت کے ہولوں اور اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود پاک بھیجنا ہی کافی تھا، مگر بیان والوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ انہیں ان کا اجر عطا کیا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت سے پہچانتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس وقت کو یاد کرو جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کا اپنا پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھا ہوگا۔ وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں کے لیے خاص عنایت ہوگی۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور سے دیکھ کر ہی بلا لیں گے اور کہیں گے، جلدی آؤ، میں شفیع امت تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، آؤ حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پیو۔ یہ وہ حوض کوثر ہے جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہاں، جس خوش نصیب کو حوض کوثر سے پانی کا گھونٹ مل گیا، قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حج کرنے گیا، وہاں پر مجھے ایک آدمی ملا، اس نے بیان کیا کہ مجھے پیاس کبھی نہیں لگتی اور میں پانی نہیں پیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر بتایا کہ میں اہل حلد سے ہوں اور اس سے پہلے میری عقیدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نہیں تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی میں سرگرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی بے حد پیاس لگی ہوئی تھی۔ لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا۔ اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں۔ ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے پر حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا، مجھے دوسروں سے کیا غرض،
میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا، کیونکہ میری تو ساری عقیدت اور محبت تو انہی سے ہے۔ جب میں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور دوسری طرف سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس و ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے تو مجھے سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور مولائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا